بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا امیر مقرر رہوں گا، یعنی تمہارا استقبال کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حوض کوثر کے پاس پہنچ جائیں گے اور پوری امت کا استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے۔ من مر علیہ شریبا، جو بھی میرے پاس سے گزرے گا سمجھو کہ میرے حوض سے وہ پی لے گا، یعنی میری امت میں سے جتنے لوگ میرے پاس سے گزریں گے وہ لوگ میرے حوض سے پی لیں گے۔ ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا، اسے پیاس نہیں لگے گی، جیسا کہ اس کی تشریح گزشتہ کل گزر چکی ہے۔ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، لیکن میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، أَعْرِفُهُمْ جن کو میں پہچانتا ہوں گا، وَيَعْرِفُونَنِي وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے گی، حائل کر دی جائے گی۔ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، میں کہوں گا کہ یہ میری امت میں سے ہیں۔ فَيُقَالُ کہا جائے گا، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، بے شک آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر چکے ہیں۔ فَأَقُولُ میں کہوں گا، سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ وہ لوگ جو میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حدیث میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے وضو کے نشانات کو دیکھ کر پہچانوں گا۔ جو لوگ دنیا کے اندر وضو کر رہے ہوں گے وہ ان کا چہرہ کل قیامت کے دن چمکتا ہوگا، ہاتھ چمکتے ہوں گے، تو یہ چیزوں کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت میں ہے، اور ایسا کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیں گے وہ نشانی۔ اب اس حدیث کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ویلکم کہیں گے، استقبال کریں گے، اور آپ پانی پلائیں گے حوض کوثر سے۔ لیکن ایک جماعت آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا بھی ہوں وہ مجھے پہچانتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر یہ بھی وضو کرتے تھے، وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ چمکتے ہوں گے، اس علامت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے یہ میری امت ہے، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے وغیرہ سنے ہوں گے۔ پھر یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی۔ بعض دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے وہاں سے بھگائیں گے، چلو یہاں سے نکلو۔ تو اس وقت میں کہوں گا، بھئی ان کو کہاں بھگا رہے ہو، یہ تو میری امت میں سے ہیں۔ تو جواب دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ آپ کے دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر چکے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا دیکھ لیے میرے بھائیوں کہ سحقا سحقا، دور ہو جاؤ یہاں سے، سحقا سحقا
لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی ڈال دی۔ تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا کے اندر رہے اس وقت تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کلمہ پڑھے تھے، ایمان لا چکے تھے، تو آپ کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی پیدا یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اسی طرح اسود عنسی وغیرہ جھوٹے دعوے کیے تھے نبوت کے، تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ مرتد ہو چکے تھے، اس کے پیچھے پڑ کر بہت سارے لوگ مرتد ہو چکے۔ تو چنانچہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہتے ہوئے تو مسلمان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بجائے مسیلمہ کذاب کو نبی ماننا شروع کر دیے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، آخری پیغمبر کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آخری مہر لگا دیا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اب جتنے جھوٹے نبی آئے، آج بھی بہت سارے لوگ، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، ان کے پیچھے بھی بہت سارا فرقہ جا چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ان سے یہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان رہتے ہوئے مرتد ہو گئے، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ بدعتی لوگ، دین کے اندر ایسی باتیں جو دین کے اندر نہیں ہیں اس کو دین میں داخل کر کے اسے دین سمجھنا، اسلام سمجھنا، شریعت سمجھنا، تو ایسے لوگ مراد ہیں۔ تو وہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے، وہ بھی اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، لیکن ایکسٹرا فٹنگ نبی یعنی دین کے اندر پیدا کر چکے ہیں، ایکسٹرا باتیں، جیسے مثال کے طور پر فاتحہ خوانی ہے، 11ویں ہے، اور اسی طرح محرم کے اندر ناچ گانے ہیں، رجب کے اندر طرح طرح کے خرافات، شعبان کے مہینے میں 15ویں رات کو یعنی مردان کی عید سمجھنا، یہ جتنے سارے چہلم ہے اور 10واں ہے، 20واں ہے، یہ ساری جتنی بدعتیں پیدا کر چکے ہیں لوگ اور اس کو دین کا ایک اہم حصہ سمجھ چکے ہیں، تو سمجھو کہ وہ سب کے سب بدعت ہیں۔ کل قیامت کے دن بدعتی لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہاں سے دفع ہو جاؤ، تو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے بعد تم نے میرے دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے خود دین اور شریعت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قیامت تک کوئی بھی آدمی اس دین کے اندر نہ کوئی ایکسٹرا باتیں ڈال سکتا ہے، نہ دین سے نکال کر پھینک سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی حفاظت کا ذمہ یعنی اتنی حفاظت کیے ہوئے ہیں، اسی لیے آج بھی وہ علماء موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے اندر کوئی مداخلت کرتا ہے، شریعت کے اندر کوئی نئی باتیں کرتا ہے، تو سمجھو کہ ساری دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں، اسے دھتکار دیتے ہیں، ساری دنیا کے علماء اسے دھتکار دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ایک ملعون پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے وسیم رضوی، جس نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اتنی گستاخیاں کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے، اور قرآن کے اندر طرح طرح کی تبدیلی پیدا کیا ہے۔ ایسے دجال کذاب لوگ ہر زمانے کے اندر پیدا ہوں گے جو دجالی کا کام کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ایسے دجالوں کو، کئی دجالوں کو ختم کر چکا ہے، کئی کذابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر چکا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہر زمانے کے اندر کوئی داڑھی منڈا کر دین کا لیبل لگا کر دھوکہ دینے کے لیے آئے گا، کوئی داڑھی رکھ کر، جھبا پہن کر، دین کا لبادہ اوڑھ کر، شریعت کی چیز اوڑھ کر کہے گا کہ میں سب سے بڑا شریعت کا پابند ہوں، لیکن قرآن میں تحریف کرے گا، قرآن کو بدل ڈالے گا، حدیث کو بدل ڈالے گا، نئی نئی چیزیں پیدا کرے گا، تو سمجھو کہ جو لوگ ایسے کوئی آدمی
کسی بھی حلیے میں آ جائے تو میرے بھائیو الحمدللہ آج اللہ نے یعنی حق والے علماء کو آج بھی رکھا ہے، بلکہ قیامت تک یہ حق والے علماء رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو جو نبی کے شریعت کے اندر، دین کے اندر نئی باتیں ڈالتے ہوں یا نکالتے ہوں تو سمجھو کہ وہ علماء آگے بڑھ کر ان سب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں یعنی شریعت ہونا چاہیے، بدعات نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہونا چاہیے۔ بدعات جس کی زندگی میں ہو کل قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے، خرافات سے، گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔